یہ تازہ پودینہ آپ لے لیں، تازہ پودینہ یہ آسانی سے ملنے والی چیز ہے۔ پودینہ ہماری زندگی میں اس دور میں جتنے بھی امراض ہیں جو کرونک ہو چکے ہیں، جو نئے ہیں، جو وقتی ہیں، جو مستقل ہیں، اس کے اندر اتنی افادیت ہے کہ ہر بیماری کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت اللہ نے اس میں رکھی ہوئی ہے۔ طریقہ کار استعمال ہوتا ہے، مطلب مناسب مرکبات بنا کے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، مختلف بیماریوں سے شفا ہو سکتی ہے۔ یہ پودینہ آپ لے لیں 50 گرام، اور اس میں گل گلاب ڈالیں آپ 50 گرام۔ گل گلاب مطلب گلاب کے پھول کی پتیاں جو اچھا، ہاں جی، یہ والے لے لیں آپ 50 گرام۔ اس کو گل گلاب کہتے ہیں؟ جی گل گلاب کہتے ہیں۔ اور یہ آپ زیرہ سفید، یہ بھی آپ لے لیں 50 گرام۔ یہ زیرہ سفید 50 گرام، گل گلاب جو ہے وہ 50 گرام، پودینہ 50 گرام، اور اس میں کلونجی یہ آپ ملائیں 50 گرام۔ 50 گرام کلونجی، اور اس میں 20 گرام ملائیں کالی مرچ، 20 گرام کالی مرچ ملا لیں، اور اس میں 20 گرام سونف ملا لیں۔ یہ ویڈیو ریپیٹ کر کے آپ ان نسخوں کو دوبارہ دیکھ لیجئے گا۔ یہ سونف، یہ کالی مرچ اور کلونجی اور زیرہ سفید اور گلاب کے پھول کی پتیاں اور پودینہ، یہ والا ایک نسخہ بنا لیں۔ اگر اس کو خوش ذائقہ بنانا چاہتے ہیں تو جتنا اس کا وزن ہو اس سے آدھا وزن اس میں نمک ڈال دیں تھوڑا۔ اگر آپ نمک کے بغیر بھی استعمال کریں گے تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ یہ والا ایک صفوف بنا کے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ تلی نکل بھی گئی ہے خدا نہ خواستہ پھر بھی یوز کر سکتے ہیں، تلی کو بچانا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ خراب نہ ہو، پھر بھی یہ نسخہ آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ معدے کے بہت سارے امراض جو تبخیر، تیزابیت، بوجھ، گھٹن، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے لیے بھی یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ استعمال یہ کرنا ہے صبح، دوپہر، شام، کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد زیرے کے عرق کے ساتھ۔ زیرے کا عرق مل جائے گا، زیرے کے عرق کے ساتھ صبح، دوپہر، شام۔ پہلا ہفتہ 3 ٹائم پہ استعمال کرنا ہے، اگلے ہفتہ 2 ٹائم پہ استعمال کرنا ہے، پھر اس کے اگلے ہفتے 1 ٹائم پہ استعمال کرنا ہے۔ 1.5 سے 2 ماہ تک استعمال کریں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ جو بڑی ہوئی تلی ہے، جو سوزش بن چکی ہوئی ہے، جو تلی پر اندرونی طور پر کچھ سائز میں مسئلہ آ چکا ہوا ہے، اس کے استعمال کے ساتھ میرا مالک کرم نوازی فرمائے گا اور آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے گا۔ تیلی کیا واقعی آپ کے جسم میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ یہ کیا کام کرتی ہے؟ اس کو ڈیٹیل آپ اپنی زبانی بتائیے۔ اللہ کریم نے نا ہمارا جسم جو ہے اس کے ناخن سے لے کے بالوں تک کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو عبث ہے، ضائع ہے۔ کسی نہ کسی جگہ پہ کسی نہ کسی آرگن کا ہمارے جسم کو ایسے ہی ضرورت ہے جیسے بہت زیادہ ایک سمجھ لیں کہ ضروری سے ضروری چیز ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہلکی سے ہلکی چیز ہے، وہ ہلکی سے ہلکی چیز بھی ہمارے جسم کی شدید ضرورت کو پورا کر رہی ہوتی ہے۔ کوئی بھی جسم کا پارٹ جو ہے، وہ جسم کا عضو جو ہے نا، وہ اپنے افعال کی نسبت سے غیر اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی ہوئی جو جسم میں کوئی بھی ایسی چیزیں جو ہیں انسان کو جو دی، وہ ہر ایک چیز سے کام لے رہا ہے۔ بالکل کام، اور سب ایسے ہی لگتا ہے کہ یہی سب سے ضروری ہے۔ اچھا، یعنی ہر پارٹ لگتا ہے کہ یہی سب سے اہم ہے۔ گردے ہیں تو ایسا لگتا ہے اس پر ہی جسم قائم ہے، جگر ہے تو ایسا لگتا ہے اس پر ہی جسم قائم ہے، بال ہیں تو لگتا ہے اس پر ہی جسم قائم ہے، بال اڑ جائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا کچھ اڑ جاتا ہے۔ اگر جسم کی کوئی بھی ساخت ہے تو اس میں سے ایک تلی ہے، سپلین جو ہے، سپلین کا آپ نے بڑا اچھا تعارف کروایا۔ مدافعتی نظام کو ہینڈل کرنا ہمارے جسم میں اس تلی کا کام ہوتا ہے۔ اچھا، مطلب ہمارے جسم پر بیکٹیریل انفیکشن، وائرل انفیکشن، اندرونی خرابی، بیرونی خرابی، جو بھی کسی بھی لحاظ سے جب اثر انداز ہونے والی ہوتی ہے تو تلی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام رکھا ہوا ہے کہ یہ اس وائرس کے خلاف ہمارے جسم کو اتنی انرجی فراہم کرتی ہے کہ یہ اس وائرس کو شکست دے سکتی ہے۔ اچھا، تو اس کو اور مختصر اگر کر لیں کہ ہمارے جسم کو تمام تر بیماریوں سے بچانے والا اگر کسی کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہوئی ہے تو وہ تلی کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ کوئی انفیکشن، کوئی بیماری، کسی بھی بیماری کو، کسی بھی، کینسر بھی، جی بالکل ایسے ہی ہے، کینسر بھی، کیونکہ دیکھیں نا وائٹ بلڈ سیلز ہیں اس کا کام، اور ریڈ بلڈ سیلز کو اس نے پیوریفائی کرنا ہے، صاف کرنا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی خون کے خلیات صاف ہوں گے تو جسم میں کوئی بھی انفیکشن جگہ نہیں پکڑ پائے گا۔ تو خون کی صفائی ہمارے جسم کی صحت کی ضامن ہے۔
تو جب خون صاف ہوتا رہتا ہے تو اس وقت تک ہمارے جسم میں کوئی بھی ایسی بیماری اثر انداز نہیں ہوتی جو اس کی اصل حالت کو خراب کر دیتی ہے. تو خدا نہ خواستہ اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر طرح طرح کی بیماریاں، بار بار کا انفیکشن. اور میں ایک چیز آپ کو حیران کن طور پر بتا دیتا ہوں، ہمارے اس زمانے میں بہت سارے ایسے مریض جو اپنے معدے کا علاج کروا کے تھک چکے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا. وہ ایک بار اپنی تلی کی طرف توجہ دے کے دیکھیں، تلی کا علاج کروائیں گے، ان کے معدے کے امراض بھی ٹھیک ہو جائیں گے. ارے واہ، تلی کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کی پورے جسم میں. تو مزمل صاحب ہمیں بتا رہے تھے. اچھا، اب ہم اس کو کس طریقے سے صحت مند رکھ سکتے ہیں؟ اس کے اندر کوئی انفیکشن تو نہیں آ رہا، یا پھر اس کو کوئی چوٹ تو نہیں لگ گئی، یا کوئی ایسی کوئی ہمارے کھانے یا کوئی ایسی چیز ہے جو ہماری اس چیز کو متاثر کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جسم انسانی کی کوئی بھی بیماری ہے، وہ تلی کے متعلقہ ہے، جگر کے متعلقہ ہے، دماغ کے متعلقہ ہے، دل کے متعلقہ ہے. ایک چیز تو میں ناظرین کی خدمت میں یہ ضرور عرض کروں گا، کسی بھی بیماری کے علاج کو شروع کرنے سے پہلے یہ چیز دیکھیں کہ اس بیماری کو بڑھا کون رہا ہے. یعنی ہماری خوراک میں کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو بڑھا رہی ہے تو پہلے اس خوراک کو کم کریں. ہم کچھ ادویات ایسی جسم پر استعمال کر رہے ہیں، اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ بہت سارے امراض پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، تو پہلے ان چیزوں کو کم کریں. اگر ہم ان چیزوں کو سٹاپ نہیں کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی علاج بھی جاری رکھتے ہیں تو ایک طرف سے وہ ختم ہو رہی ہوگی، ایک طرف سے وہ بڑھ رہی ہوتی ہے. میں آسانی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ کلیئر کر دیتا ہوں. اگر آپ اپنی تلی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو پھر تلی ہوئی چیزیں چھوڑ دیں. یہ ایک آسان سا نسخہ ہے. تلی ٹھیک رہے گی اگر آپ تلی ہوئی، فرائی کی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیں گے تو آپ کی تلی کو بہت حد تک بہتری کے لیے جو ہے وہ ایک امید بن جاتی ہے. اچھا. دوسرے نمبر پہ، اگر آپ خدا نہ خواستہ کوئی نیند کی گولیاں لے رہے ہیں تو اس کو فوری بند کر دیں. وہ کیا کرتی ہے اس میں؟ وہ آپ کی تلی پر بہت برے اثرات دیتی ہے. وہ تلی پر، جگر پر بہت زیادہ خطرناک اثرات لے رہی ہوتی ہے. تلی کا جو اندرونی مدافعتی نظام بنانے والا سسٹم ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ آہستہ آہستہ سن ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے خراب ہو جاتا ہے. چاہے ہم میلیٹونین لے رہے ہوں اس میں بھی پرابلم دیتی ہے. جیسے لوگ آج کل آپ کو پتہ ہے میلیٹونین پہ آ گئے. ہاں جی، تو وہ میلیٹونین تو ہمیں ویسے ہی اندھیرے سے ملتا ہے. اندھیرے سے مل جاتا ہے؟ جی، اندھیرے سے ہی ملتا ہے. یہی تو سائنسدان کہتے ہیں کہ اندھیرا بڑھائیں تو وہاں سے ہارمونز یہ پیدا ہوتا ہے. تو ہم اگر اپنی انوائرمنٹ چینج کریں، اندھیرا بہت زیادہ اپنے ارد گرد میں رکھیں اور رات کو اس طرح کی سونے کی کیفیت میں جائیں تو ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے. اچھا، that's a good thing. مطلب واقعی بات وہی ہے کہ جب جو چیز جیسے بنائی ہے اس کو اس حساب سے جئیں گے تو چیزیں بھی صحیح رہیں گی، اس مناسبت سے چلیں گی. بیماری کا علاج ہمارے معاشرے میں مشکل کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ بیماری ختم ہو، لیکن جو چیزیں بیماری بڑھا رہی ہیں ہم ان کو ختم نہیں کرتے ہیں. وہ اپنے ساتھ ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں، جس سے پھر بیماری بڑھ رہی ہوتی ہے. اس سے پھر نقصان ہو جاتا ہے. کوئی اندرونی طور پر سوزش بن جاتی ہے، ایسے اس کے اندر بھی سوزش بننا شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس میں دباؤ پیدا ہو جاتا ہے. عمومی طور پر بیماری ہوتی ہے سپلین انلارجمنٹ، اس کا سائز کا بڑھ جانا. اس کے جو اندرونی سیلز ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں تو یہ پھول جاتی ہے، جس سے پھر نقصان پیدا ہوتا ہے. اور جب یہ پھول جاتی ہے، ویسے عام حالت میں یہ بائیں سائڈ پہ پسلیوں کے نیچے ہاتھ لگانے سے محسوس نہیں ہوتی ہے، لیکن جب اس میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ٹٹولنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تلی بڑی ہوئی ہے. اچھا. اور اگر یہ کچھ وقت تک بڑی ہوئی تلی رہ جائے تو خدا نہ خاصا پھر پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے، اور پیٹ میں پانی پڑنے کے بعد پھر ہیپاٹائٹس سی کی موجودگی اگر جگر کے اندر ہوتی ہے تو پھر یہ اللہ کے معاف فرمائے ہمیں پھر ہماری زندگی کے اختتام کرنے کا بھی سبب بن سکتی ہے. تو بڑی ڈینجرس بھی ہے. جی، بیماری کوئی بھی ہے وہ نقصان دہ ہے. جی.